علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اللہ تعالی وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کے سلسلے میں ہم زکوٰۃ کو بیان کر رہے ہیں، جس کا معنی ہے پاک کرنا اور جس کا معنی ہے بڑھوتری۔ جس وقت کے غریب کا حصہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے مالوں میں ان کا حصہ ہے تو وہ اپنا وصول کریں۔ ایک تحقیق یہ بھی کی گئی ہے کہ جو اس کا اہل ہو اس کے ہاتھ پہ اگر یہ پیسہ نہ رکھا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، باقی رہ جائے گی، اور وہ یوں ہے کہ جیسے راستے میں کہیں مال گم ہو گیا ہو۔ تو اس لیے یہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس مال کو لینے کا اہل بھی ہو، اور یہ اچھی خاصی سمجھداری کا کام ہے۔ ایسے ہی کسی کے دھوکے میں اس کو مال دے دیا جائے کہ زکوٰۃ کا مال ہے، غریبوں کا مال ہے، اور اس کا مصرف میں 8 مصرف میں سے کسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ جو خدا نے سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ یہ جو دولت اور پیسہ چلتا رہتا ہے معیشت کا، غریبوں کو ادھر سے اس کو نفع نہیں پہنچتا، تو ان کا حصہ دلوانے کے لیے سال بھر پورا حولان حول، پورا 1 مہینے جو قمری سال گزر گیا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کچھ دن باقی ہوں اور وہ مال ہی نہ ہو اور وہ اس کو ادا کرنے کا ذمہ دار بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سال پورا نہیں ہوا اور اس کے پاس بھی مال پورا نہیں رہا اور مال کم ہو گیا ہے۔ سونے کا نصاب ہو 7.5 تولے سے کم، صرف سونا ہی ہو تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی۔ اگر 52.5 تولے ہی ہیں اور اس کو پورا نہیں ہے 52.5 تولے، تو اس میں بھی اس کو زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہوگی۔ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ ایک کا نصاب دوسرے کے ساتھ ملا کر پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ 5 جو فقہ ہیں ان میں سے ایک فقہ کا مسلک ہے، اور اس لیے یہ زکوٰۃ کو یوں ادا کرنا کہ یہ ان کا حق ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے، اور جن کا ہے ان کے ہاتھ پہ رکھنا چاہیے، اور اگر ان کو وہ اہل نہ ہوا تو ادائیگی نہیں ہوگی اور ذمہ داری باقی رہ جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔